اسلام کا بڑا ایک عجیب نظام ہے. اسلام یہ کہتا ہے آپ کسی پہ احسان کریں بھول جائیں، جس کو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اور جس پر احسان کیا ہے اس کو شریعت کا حکم ہے اس کا شکریہ ادا کریں. کتنا اچھا معاشرہ ہے. قرآن میں آتا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہمیں شکریہ چاہیے نہ بدلہ چاہیے. لا نرید منکم جزاء، نہ بدلہ چاہیے، ولا شکورا، نہ شکریہ چاہیے. اور جس پر احسان کیا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اور حدیث میں آتا ہے من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہ جس کے ساتھ کوئی احسان کیا گیا اور اس نے بدلے میں یہ کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس سے بہتر بدلہ دے، حضور نے فرمایا اس نے بہت اچھا کام کیا. اسی طرح حضور نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، اگر تم پر کوئی احسان کرے اس کو بدلہ دو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمْ، اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ان دعاؤں کے ذریعے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. یہ حق ہے کس کا؟ جس نے ہم پر احسان کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ حنین کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو حضور نے ان لوگوں میں مال غنیمت زیادہ تقسیم کیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. انصار جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ تھے انہوں نے حضور کو بہت سپورٹ کیا تھا. جب حضور نے ہجرت کی صحابہ کو بہت سپورٹ کیا تھا. ان کے دل میں بعض صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور نے ہمیں اگنور کر دیا اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو حضور نے نواز دیا، ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. حضور کو پتہ چل گیا کہ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات ہے، انصاری صحابہ. حضور نے ان کو بلایا، باقی سب صحابہ کو فرمایا آپ چلے جائیں، اور ان کو کہا آپ بیٹھیں. تو حضور نے فرمایا ما قالت بلغتنی عنکم، مجھے تمہارے بارے میں کوئی باتیں سننے کو ملی کہ تم لوگوں کے دل میں کوئی بات ہے. صحابہ کرام بالکل صاف گو تھے، انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ ہمارے دل میں یہ بات ہے، بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے احسانات ان پر گنوانا شروع کیے کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ فہداکم اللہ بی، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی. کنتم عالۃ فاغناکم اللہ بی، تم محتاج تھے میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں غنی کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احسانات گنوانا شروع کیے، اور ہر احسان کے جواب میں صحابہ کہتے تھے للہ ولرسولہ المن والفضل، بے شک یا رسول اللہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم پر آپ کا اور اللہ کا احسان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے یہ احسانات ہیں ہم پر. اور صحابہ نے سر جھکائے ہوئے، کوئی جواب صحابہ نے نہیں دیا. انصاری صحابہ نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فرمانے لگے واللہ لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، اللہ کی قسم اگر تم چاہتے تو تم یہ کہہ سکتے تھے، اور تم اگر کہتے تو سچ کہتے اور دنیا تمہیں سچا کہتی. اتیتنا طریدا فآویناک، تم ہمارے پاس، یعنی حضور کو صحابہ یہ کہہ سکتے تھے. حضور فرما رہے ہیں تم مجھے یہ کہہ سکتے تھے کہ تم تو مدینہ اس حالت میں آئے تھے کہ مکہ والوں نے نکال دیا تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی تھی. اتیتنا مخذولا فنصرناک، تم ہمارے پاس مدینہ میں اس حال میں آئے تھے کہ تم بے یار و مددگار تھے، ہم نے تمہاری نصرت کی تھی. اور حضور نے ان کے احسانات گنوانا شروع کیے کہ اللہ کی قسم اگر تم یہ چاہتے تو تم یہ کہہ سکتے تھے، اور اگر تم کہتے تو سچ کہتے اور دنیا تمہیں سچا کہتی کہ بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ جب جائیں تو اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں، اور تم جاؤ تو اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو واپس مدینہ لے کر جاؤ. صحابہ نے فرمایا رضینا برسول اللہ قسما وحظا، ہم اللہ کے رسول پر تقسیم پر راضی ہیں کہ ہماری تقسیم میں، ہمارے حصے میں اللہ کا رسول آ جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے.
یہ حضور کی زندگی ہے.